السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ ہوپ چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ ہم نے آپ سے پہلے تذکرہ کیا تھا کہ ہم آپ کے لیے ایک سیریل شروع کریں گے، قصص الانبیاء، جو کثیر ابن کثیر کی سے ماخوذ ہے۔ اور اب ہم چلتے ہیں اپنے اس ویڈیو کی جانب جس کا آپ کو شدت سے انتظار تھا۔ تو ہم پہلے جو انبیاء کرام ہیں، یعنی کہ 1,24,000 انبیاء کرام، ان کے بارے میں آپ تذکرہ کریں گے۔ تو ہم تخلیق آدم علیہ السلام کا جب اعلان ہوا اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کا جو مکالمہ ہوا اس کو بیان کریں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ قرآن مجید میں بیان ہونے والے بہترین قصوں میں سے ایک قصہ بنو انسان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی، آپ کا قصہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں متعدد پہروں میں بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ قابل ہے، جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدس کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اس نے آدم کو سب چیزوں سے پاک بنایا اور آدم کو چیزیں سکھائیں، پھر ان فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فرمایا، اگر تم سچ ہو تو تم مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہم کو بخشا، اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ تب اللہ نے آدم کو حکم دیا، آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کے تمام نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، کیوں میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ آسمان اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ پوشیدہ کرتے ہو سب کچھ معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کر دیا اور غرور میں آ کر کافر ہو گیا۔ ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، اور نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا جس عیش و نشاط میں تھے، اور اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک کا ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے قصور معاف فرمایا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے اس کی پیروی کرنا، اور جنہوں نے میری پیروی کی اور ان کو کچھ خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا، ہماری آیاتوں کو جھٹلایا، اور وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سورہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی تخلیق کا ارادہ ظاہر فرمایا، جن کی ہر نسل پہلی نسل کی جگہ لے لے گی، جیسے کہ ایک مقام پر فرمایا، اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، اور فرمایا وہ تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے۔ اور یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی تخلیق کی خبر دے دی، جس طرح کسی بھی عظیم کام کو وجود میں لانے سے پہلے خبر دی جاتی ہے۔ فرشتے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں مزید معلومات اور اس کی حکمت جاننے کے خواہش مند تھے، اس لیے انہوں نے عرض کیا، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے؟ اس سوال کا مقصد نہ تو اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کرنا تھا، نہ ہی بنے آدم کے مقام اور مرتبے کا انکار مقصود تھا، اور نہ ان انسانوں سے حسد تھا جیسے کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، بلکہ اس سوال کا مقصد محض اس کی حکمت معلوم کرنا اور مزید معلومات حاصل کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا، فرشتوں کو معلوم تھا کہ یہ صورتحال پیش آنے والی ہے، کیونکہ انہوں نے آدم سے پہلے زمین میں آباد ہونے والی مخلوقات، یعنی کہ مثلا جنات کے حالات دیکھے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن آدم سے تقریباً 2000 سال پہلے زمین پر آباد تھے، انہوں نے قتل و غارت
کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر بھیجا جنہوں نے اس فسادی جنوں کو سمندروں کے دور دراز جزیروں کی طرف دھکیل دیا۔ اس تحریر کے پیش نظر انہوں نے ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ تیری عبادت کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا۔ اگر انسان کو تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ تیری عبادت کریں تو ہم موجود ہیں۔ وہ دن رات کسی کوتاہی یا اکتاہٹ کے بغیر تیری عبادات میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی مجھے ان کی تخلیق کی وہ حکمت معلوم ہے جو تم نہیں جانتے، یعنی ان میں نبی، رسول، صدیق، شہداء اور نیک لوگ پیدا ہوئے۔ آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر علمی برتری۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی علمی فوقیت واضح فرمائی اور آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا اس سے مراد ان چیزوں کے نام ہیں جن سے لوگ ان چیزوں کو پہچانتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھاتے ہیں، یعنی وہ چھوٹی بڑی اشیاء جن سے روز مرہ زندگی میں واسطہ پڑتا ہے، مثلا انسان، حیوان، زمین، میدان، سمندر، پہاڑ، اونٹ اور گدھا وغیرہ۔ حضرت عباس نے فرمایا اے اللہ ان رقابی اور ہنڈیا کا نام بھی سکھائیں، انہیں رقابی اور ہنڈیا کا نام بھی سکھائیں، ہر جانور، ہر پرند، ہر چیز کا نام سکھایا۔ حضرت سعید بن جعیر اور دیگر علماء نے بھی یہی فرمایا۔ تو اس طرح اس بات سے ثابت ہوا کہ فرشتوں نے سب چیزیں جو تھیں اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن جمع ہو کر کہیں گے کہ اگر ہم کسی سے اللہ کے سامنے سفارش کروائیں تو اس مشکل مرحلہ سے نجات مل جائے، چنانچہ وہ آدم علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوں گے، حاضر ہو کر عرض کریں گے آپ تمام انسانوں کے جد امجد ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا، آپ کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش فرمائیں تاکہ ہمیں اس مرحلے سے نجات حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ کی تفسیر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ جو مخلوق میں پیدا فرمائے گا ہمارے پاس اس سے زیادہ علم ہوگا، چنانچہ اس کا امتحان لیا گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق فرشتوں نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم جتنا تو نے ہمیں سکھایا، تو ہی پوری علم و حکمت والا ہے، کا مطلب ہے اے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، کوئی بھی تجھ سے علم نہیں حاصل کر سکتا سوائے اس کے جو تو نے انہیں سکھایا، جیسا کہ دوسرے مقام میں ارشاد ہے وہ اس علم سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے مگر وہ جو خود دینا چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے آدم نے ان کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کیوں میں نے تم سے کہا تھا نا کہ آسمان اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو پوشیدہ کرتے ہو، سب کچھ مجھے معلوم ہے۔ ایک قول کے مطابق میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، مراد فرشتوں کا یہ کہنا ہے کیا تو زمین میں وہ مخلوق پیدا کرے گا جو اس سے فساد کرے، اور جو تم چھپاتے ہو اس سے مراد ابلیس نے اپنے دل میں تکبر کا جذبہ رکھنا اور آدم سے افضل ہونے کا خیال۔ حضرت سعید بن جبیر جو ہیں وہ مجاہد صدی سوری اور ابن جریر کہ یہی رائے ہے کہ دوسرا قول یہ ہے کہ فرشتوں کے اس خیال کی تردید مراد کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں فرمائے گا جو ہم فرشتوں سے زیادہ علم والی، زیادہ معزز ہو۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ جو آج ہم نے بیان کیا تھا وہ تخلیق حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں سے مکالمہ اللہ تعالیٰ کا تھا، جو ان سے کے آپس میں گفتگو ہوئی اس کو ہم نے بیان کیا تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ تخلیق جس وقت ہونے جا رہی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی، تو اس کے بعد جو اس وقت جو واقعہ پیش آیا اس کو ہم نے بیان کیا۔ اب آپ ہماری جو دوسری ایپیسوڈ ہوگی اس کا انتظار کریں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آنے والی جو ہے اس کا آپ کو